الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام درس دین لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر ہاشمی مدظ اللہ العالی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے سر صاحب سے متعلق کچھ ضروری احکامات آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے تھے۔ آج انشاءاللہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے متعلق جو شرعی احکامات ہیں اس کے بارے میں کچھ گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یاد رکھیے کہ نمازی کے آگے سے کسی کا گزرنا نماز کو نہیں توڑتا، خواہ گزرنے والا کوئی مرد ہو، بچہ ہو، عورت ہو یا جانور ہو، نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں جو کچھ گناہ ہے اگر گزرنے والا جانتا تو 40 دن تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی جانتا کہ اپنے بھائی کے سامنے نماز میں آگے سے گزرنے میں کیا عذاب ہے تو 100 برس کھڑے رہنا ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا۔ اس حدیث پاک کو سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور بہت زیادہ غور کرنے والا مقام ہے کہ نمازی سے گزرنا ایک چھوٹی سی سستی کی بات ہوتی ہے کہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کے گزر جائیں، لیکن اتنا بڑا گناہ، تھوڑی سی سستی سے بچنے کے لیے ہم اتنا بڑا کوشش نہیں کرتے، اور بلکہ بہت بڑا گناہ ہم اپنے سر لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازی کے آگے سے کب گزر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے نمازی کے آگے سے گزرنے کی اس وقت اجازت ہے کہ جب آگے کوئی سترہ موجود ہو۔ سترہ کسے کہتے ہیں؟ سترہ موجود ہو تو نمازی کے آگے، اور چونکہ اب وہ چیز آڑ بن گئی نمازی اور اس گزرنے والے کے درمیان کہ یہ نمازی کھڑا ہے، یہ سترہ ہے، اب کوئی آگے سے گزرنا چاہ رہا ہے تو گزر جائے، کیونکہ وہ سترہ آڑ بن گیا ہے، تو اس میں کوئی اب حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سترہ کیا ہے، کتنی مقدار ہونی چاہیے سترے کی، اور یہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس کی مقدار جو شریعت نے مقرر کی ہے کہ 1 ہاتھ یعنی 1.5 فٹ کا کوئی ایسی چیز ہو جو 1.5 فٹ اونچی ہو، اور 1 انگلی کے برابر اس کی موٹائی ہو، کم از کم اتنی مقدار ہو تو اس کو ہم سترہ کہیں گے۔ اگر وہ نمازی نے اپنے آگے رکھ لیا ہے سترہ تو اب اس بات میں حرج نہیں ہے کہ اس کے بعد سے کوئی شخص گزرے، تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ درخت، جانور، آدمی وغیرہ کا بھی سترہ ہو سکتا ہے، جی ہاں، اس میں بھی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ ان کے بعد یعنی اگر نمازی کے آگے درخت ہے، کوئی جانور بندھا ہوا ہے یا پھر کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کے بعد اس کے آگے سے سترے کے اس پار سے اگر کوئی شخص گزرتا ہے تو اس گزرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ مگر جب آدمی کو سترہ بنایا جائے گا تو اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ جس آدمی کو سترہ بنایا جا رہا ہے اس کی پیٹھ نمازی کی طرف ہو، اس کا چہرہ نمازی کی طرف نہ ہو، کہ کسی انسان کے چہرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بذات خود ایک مکروہ کام ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ مسجد حرام شریف میں جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے، کیونکہ وہاں تو طواف کی جگہ ہے اور مسجد بھی ہے، تو وہاں نماز بھی ہوتی ہے، طواف بھی ہوتا ہے، دونوں ایک جگہ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مسجد حرام شریف میں جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے طواف کرتے ہوئے لوگ گزر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ ایسی ہی بڑی مسجد یعنی مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام اور وغیرہ، اور کھلے میدان جو ہوتے ہیں، بڑے میدان ہوتے ہیں، اس میں نمازی کے آگے سے 2 صف کا فاصلہ رکھ کے گزرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔
لیکن مسجد حرم شریف میں بھی 2 صف کا فاصلہ رکھ کے گزرے، لیکن بہت زیادہ رش ہونے کی صورت میں اتنا ضرور کرے کہ اس کے جو سجدے کی جگہ ہے اور نمازی کے درمیان، اس درمیان کی جگہ پر پاؤں نہ رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے کی اور دوسروں کی نمازوں کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔